میں چاہتا ہوں بچے یہاں سے کوئی لے کے بھی جائے. یہ تو آپ سنتے ہیں کہ فرشتے جب ظاہر جاتا ہے تو فرشتے استقبال کو آتے ہیں, بیمار ہو جائے تو عیادت کرتے ہیں, مر جائے تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا سردار کون ہے؟ وہ پطرس ہے, وہ استقبال کو آتے ہیں. اب ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کربلا میں کہ جس نے تجھے آزاد کیا اب جا اسی کی نوکری کر. یہ شرف ادا کیا گیا. توجہ فرمائیے گا. تو پطرس کو عزت دی, خالی نجات نہیں دی, عزت دی. ہور تھے انہیں عزت دی, علیہ السلام بنا دیا. بھائی خالی نجات کے ذریعے کو حسین نہیں کہتے. کاش میں یہ بات پہنچا دوں, عزت کا ذریعہ بھی حسین ہے. خالی نجات کا ذریعہ حسین نہیں ہے, عزت کا ذریعہ بھی حسین ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بھائی زیارت عاشورہ آپ پڑھیے. زیارت عاشورہ میں آپ کو کوئی دعا نہیں ملے گی, نہ مال و منان کی دعا ہے نہ آل اولاد کی دعا ہے. ایک دعا موجود ہے, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اللہ مجھے عزت دے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی, مگر کس کے ذریعے دے؟ امام حسین کے ذریعے. عزت کا ذریعہ حسین ہے. بھائی عزت دولت کی وجہ سے ہی ملتی ہے, عزت مال و منان کی وجہ سے ہی ملتی ہے, عزت حکومت کی وجہ سے ہی ملتی ہے. یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے تو سنیے گا. مگر وہ عزت جو حکومت کی وجہ سے ملے, جب تک حکومت ہے عزت ہے, حکومت گئی عزت گئی. وہ عزت جو دولت کی وجہ سے ملے, جب تک دولت ہے عزت ہے, دولت گئی عزت گئی. وہ عزت جو زمین و جائیداد کی وجہ سے ملے, جب تک زمین و جائیداد ہے عزت ہے, زمین گئی عزت گئی, باغ و باغات گئے عزت گئی. مگر حسین اس ذریعہ عزت کا نام ہے جو ٹیمپریری عزت نہیں دیتا, پرماننٹ عزت دیتا ہے. پطرس کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے, خور کو عزت ملی, میرے ساتھ کہیے گا, پطرس کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے, خور کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے. بھائی پرماننٹ عزت ملی, ایسی عزت ملی کہ 3 شعبان آئے تو ذکر پطرس ضرور ہوگا, اور پہلی محرم آئے تو ذکر ہوگا. پرماننٹ. واہ واہ واہ. بھائی کشتی نوح ہونا اور ہے, مولا حسین ہونا اور ہے. بس آخری منزل سنیں جس کے لیے آپ کو زحمت کی. کشتی نوح نے بھی نجات دی لوگوں, مگر کشتی نوح نے صرف جناب نوح کے دور کے لوگوں کو نجات دی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, آپ ایک کتاب دکھائیے کہ آگے کسی نبی کی قوم کا عذاب آیا ہو اور کشتی نوح لائی گئی ہو. جناب موسیٰ کے دور میں تو ضرورت بھی تھی, بھائی دریا کے کشتی سے چوری دامن کا ساتھ ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد پٹا ہوا ذہن جوڑ لیجیے آپ اس سے. بھائی ہونا ہی چاہیے تو جناب موسیٰ نے کہا جب تک جاؤ دیکھو کہیں پر نوح کی کشتی پڑی ہوگی, وہ کشتی لے آؤ اور اپنی قوم کو اس پہ بٹھاؤ اور دریا پار کراؤ. دور موسیٰ میں کشتی نوح نہیں منگائی گئی, وہاں دریا پر راستہ بنایا گیا. بات یہ ہے کہ کشتی نوح کا کہیں کوئی نام و نشان بھی اللہ نے باقی نہیں رکھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نشان باقی نہیں رکھتا. ارے خوب نشان باقی رکھے. جس پتھر پر ابراہیم نے قدم رکھ کے کعبہ بنایا اس کا نشان موجود ہے. جہاں اسماعیل نے اڑیاں رگڑی چشمہ نکلا اس کا نشان موجود ہے. اور جو ہمارے آپ جناب ہاجرہ جن 2 پہاڑیوں کے بیچ پہ دوڑی اس کا نشان موجود ہے. ارے کعبے میں علی کے لیے جو در بنا اس کا نشان بھی موجود ہے. اس در کی وجہ سے علی کے دشمن کے دل میں جو درد ہوا اس کا
اختر سلسلی صاحب، ہمارے شعیب بھائی حیدر صاحب ابھی اشعار کے ذریعے آپ کو اس معرفت کی منزل تک لے جا چکے ہیں کہ جہاں نصب کے پر پرواز نہیں کر سکتے. میں اپنی بات کو نصبی تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک بات کے لیے ذہن جناب نوح کی کشتی صرف دور نوح والوں کے لیے ذریعہ نجات بنی، قوم شعیب کے لیے نہیں، قوم لوط کے لیے نہیں، قوم موسیٰ کے لیے نہیں. اللہ نے اس کا کوئی نشان باقی نہیں رکھا، مگر اللہ نے سفینہ حسین کہ جہاں سے مدینے سے نکلے اس کا نشان بھی موجود، 2 محرم کو جہاں پہنچے اس کا نشان بھی موجود، 10 محرم کو جہاں شہید ہوئے اس کا نشان بھی موجود. ارے جس مٹی میں دفن ہوئے مقتل سے لے کے مصلوں تک اس کا نشان بھی موجود ہے. یہ ادا خانے اور سفینہ نجات کا نشان، یہ ممبر اور سفینہ نجات کا نشان. وہ جو سجدہ ہے مصلوں میں یہ بھی اسی سفینہ نجات کا نشان ہے. میں کہوں گا پالنے والے کشتی نوح تو نے اپنے خود سے بنوائی لیکن اس کا نشان باقی نہیں. یہ حسین وہ سفینہ نجات کہ گھر گھر نشانیاں موجود ہیں. کیوں؟ آواز آئے کہ سنو قوم نوح کے لیے جو کشتی بنوائی وہ قوم نوح والوں کے لیے نجات تھی، قوم شعیب کے لیے نہیں، قوم سمود کے لیے نہیں، قوم عاد کے لیے نہیں. اگر حسین وہ سفینہ نجات ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یا حسین لبیک یا حسین زندہ باد مردہ باد مردہ باد. انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہمارے حسین. مولا حسین کے معاملے میں ہر قوم کے لیے مولا حسین ذریعہ نجات. جیسے پانی کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں، سب کے لیے. جیسے ہوا کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں، سب کے لیے. ویسے حسین کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں، سب کے لیے. حسین سب کے لیے. کہ دیکھے یہ سفینہ نجات ہے، کشتی نجات، اور یہ نشانیاں ہیں عزیزو، یہ فرش یادہ، یہ اعلیٰ خانہ، یہ امام بھائی، یہ سب مولا حسین کی نشانیاں ہیں. نشانیاں نہیں ہیں بلکہ سفینہ نجات تک پہنچانے کی سیڑھیاں ہیں. مولا حسین سفینہ نجات ہے، یہ اعلیٰ خانے سیڑھیاں ہیں. انہی سیڑھیوں کے ذریعے آدمی سفینہ نجات تک جا سکتا ہے. اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن آج تک یہی بات سمجھ میں نہیں آئی. جو سفینہ نجات ہے اسی کے متعلق بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. اور 2 باتیں سن لے اور گفتگو کو میں سمجھ تو ختم کر دوں. کہ داری ادا خانے، یہ فرش ادا، یہ مجلس، یہ ماتم آپ کے لیے نشانیاں ہیں. اگر یہ ادا خانے امام حسین کی نشانی ہے تو نبی نے ادا خانہ کیوں نہ بنایا؟ بھائی نبی کے دور میں ادا خانے نہیں ملتے، نبی نے ادا خانہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ ہم سے نہ پوچھئے کہ نبی کے دور میں مدینے میں ادا خانہ کہاں تھا. پہلے یہ بتائیے کہ مدینے میں کوئی کتب خانہ تھا؟ نبی کے دور میں مدینے میں کوئی یتیم خانہ تھا؟ ایک کتب خانہ دکھا دیجیے جو نبی کے دور میں ہو. کتب خانہ تب ہو جب کتاب ہو، کتاب تب ہو جب لکھا جائے، لکھا تب جائے جب لکھنے دیا جائے. سلامات بھیجے محمد یہ بات نہ سمجھے تو میری محنت بیکار. بھائی نبی کے دور میں کوئی کتب خانہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. نبی کے دور میں کوئی یتیم خانہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. آپ بتائیے کتب خانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جب نبی نے کتب خانہ نہیں بنایا تو کتب خانے کیوں بنے؟ جب نبی نے یتیم خانہ نہیں بنایا تو یتیم خانے کیوں بنے؟ بھائی بہت وزنی بات میں عرض کر رہا ہوں. اگر یہ نہ سمجھے تو میری محنت بیکار ہے.
بھائی نبی نے کتب خانہ نہیں بنایا تو کتب خانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ نبی نے یتیم خانہ نہیں بنایا تو کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جواب دیا جائے کتابوں کا تعلق علم سے ہے. نبی نے کتب خانہ تو نہیں بنایا مگر حصول علم پر زور تو دیا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یتیم خانے کا تعلق یتیموں کی کفالت سے ہے. نبی نے یتیم خانہ نہیں بنایا مگر یتیموں کی کفالت پر زور تو دیا. تو کتب خانوں کی بنیاد کیا ہے؟ نبی نے حصول علم پر زور دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک. یتیموں کی کفالت پر نبی نے زور دیا. لیجیے مسئلہ واضح ہو گیا. بھائی نبی نے حصول علم پر زور دیا, اس کی بنیاد پر کتب خانے بنے. نبی نے یتیموں کی کفالت پر زور دیا, اس کی بنیاد پر یتیم خانے بنے. اس کا مطلب اسلام میں ہر بات نبی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے, کچھ باتیں نبی کے حکم کی وجہ سے نہیں ہے. کیا سنا آپ نے؟ ہر بات نبی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے, حکم کی وجہ سے ہے. بھائی نبی نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا, اس بنیاد پر یتیم خانے بنے. نبی نے علم حاصل کرنے پر زور دیا, اس بنیاد پر کتب خانے بنے. تو اسی نبی نے غم حسین پر زور دیا, اس بنیاد پر خانے بنے. واہ واہ واہ. یہ جملہ جو میں نے عرض کیا اسے گھر پہ جا کے سوچیے. ہر بات نبی کے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے, کچھ باتیں ہو کی بنیاد پر بھی ہے. کہ صاحب نبی نے ادا خانہ نہیں بنایا تو ہم کیوں بنائیں, نبی نے ماتم نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, نبی نے ادا خانہ نہیں سجایا تو ہم کیوں سجائیں. تو اگر آپ عمل کو بنیاد بنائیں گے کہ جو نبی نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے, تو سب سے پہلے اپنے ابا کو سلام کرنا چھوڑیے, اپنے والد کا احترام چھوڑیے. نہیں, آپ کا ذہن میرے ذہن سے ایک سڑی سے سڑی کتاب دکھائیے, گلی سے گلی روایت سنائیے کہ نبی نے کبھی جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو, کبھی جناب عبداللہ کا احترام کیا ہو. کسی کتاب میں نہیں ملتا. تو جب انہوں نے اپنے والد کو سلام نہ کیا تو ہم کیوں کریں, انہوں نے احترام نہ کیا تو ہم کیوں کریں. کہا آپ سمجھے, سمجھائیے. کہا نبی کے ان کے والد زندہ ہی نہ تھے, وہ سلام کیسے کرتے, وہ احترام کیسے کرتے. تو اگر جناب عبداللہ زندہ ہوتے تو کہا نبی سلام بھی کرتے, نبی احترام بھی کرتے. تو جیسے نبی کی زندگی میں اگر ان کے والد زندہ ہوتے نبی سلام بھی کرتے, نبی احترام بھی کرتے. نبی کی زندگی میں کربلا ہوئی ہوتی تو نبی ماتم بھی کرتے. نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں, نبی نے تعزیہ نہیں بنایا ہم کیوں بنائیں, نبی نے ادا خانہ نہیں بنایا ہم کیوں بنائیں. تو بھائی نبی کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ میں کیوں گئے تھے؟ شاداب رہبر چننے گئے تھے, حاجی چننے گئے تھے, قائد چننے گئے تھے. کیوں؟ کہ نبی نے نہیں بنایا تھا, نبی نے نہیں بنایا تھا, نبی نے نہیں بنایا تھا. تو جو نبی نہ بنائے وہی تو بدعت ہے. اس کا مطلب بدعت کا آغاز اگر زمانوں میں نہیں ہوا ہے,
अकीबा में हुआ है क्या बताया वाह वाह जब नबी ने को बना दिया सलावत भेजो मोहम्मद वाले होता अच्छा है वाह वाह तमाम हो रही गुफ्तगू हो रही है देखिए मौला के सत्ताए कितनी देर में पड़ गया इसलिए कि हमारे मुन्ने भाई गवाह है पूरी रात जागे और सुबह 6 बजे इसी नंबर पर सिर्फ वो तीन अफराद हमारे एक शहीद भाई थे और 2 बच्चे ऑनलाइन कनाडा टोरंटो वालों के लिए मजलिस पढ़ी फिर दोपहर में शिवली में 40वां पढ़ा और इस वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर वहाँ पे सुन लिया आपने सुन लिया अभी आखिरी बात सुनिए अदादारी की आखिरी रात है हमारे बच्चे नौजवान बैठे इनको जवाब मिल जाए अल्लाह ने तो कहने की बातें कुरान में दिखाइए मातम कहाँ है कुरान में दिखाइए मजलिस कहाँ है कुरान में दिखाइए ताजिया कहाँ है कुरान में दिखाइए आलम कहाँ है पूछा जाता है साहब ये अज़ादारी कुरान में कहाँ है ये मातम कुरान में कहाँ है कुरान को बहुत बुनियाद बनाया जाता है यहाँ तक के साथ इमाम हुसैन पर रोने से बेहतर ये है कि इमाम हुसैन को कुरान पढ़ के बख्शिए माज़अल्लाह हम और मौला हुसैन को कुरान पढ़ के बख्शे बख्शा किसे जाता है मैंने अपने माँ बाप को कुरान पढ़ के बख्शा क्यों कब वो मर गए आपने अपने मरहूमों को कुरान पढ़ के बख्शा क्यों कब वो मर गए तो क्या हुआ तो वो पढ़ नहीं सकते तो कुरान उसे पढ़ के बख्शा जाता है मरने के बाद कुरान पढ़ ना पाए अरे कोई हुसैन को क्या कुरान पढ़ के बचेगा तो हुसैन को कुरान में दिखाइए कुरान में तो देखिए हम जब भी यहाँ आए बनारस में तो या तो माह रबीउल अव्वल में आए या मुहर्रम में आए या सफ़र में या कोई चालीसवां महीना पढ़ने रजब शाबान में आए आज तक हम माह रमज़ान में यहाँ नहीं आए हमें नहीं मालूम कि बनारस में माह रमज़ान में क्या होता है अब तक यहाँ हमारे क्या लखनऊ में ये होता है कि अभी साल तो लॉकडाउन में सब कुछ लॉक था लेकिन इससे पहले ये होता था कि इधर माह रमज़ान आया सबसे मुक़द्दस महीना उधर सुबह के 3 बजे उधर लाउड स्पीकर खड़खड़ाया आवाज़ है रोज़ेदारों आज तड़के शहर का वक्त 4 बजे है लेकिन 3 बज गए 3:15 बज गए आज जल्दी चलाइए कुल्चा भूल ना जाइए नहाने में उठाइए 3 बज गए 3:45 बज गए वक्त जाने वाला है वो जा रहा है वो चला गया क्यों चीख रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हैं भाई कुरान में दिखाइए क्या बात है भाई सहरी का ऐलान कुरान में कहाँ है दिखाइए मेरे नौजवानों जब कोई तुमसे पूछे कि कुरान में मातम कहाँ अलम कहाँ ताजिया कहाँ ताबूत कहाँ तो कहना खोल के देखो कुरान जहाँ सहरी का ऐलान है उसी के नीचे अब तवील कसीदे का ज़माना गया तो क़तात पेश किए जाते हैं हम भी देखते हैं भले ठीक है बगैर दांत दिए रहते हैं अपने नस्ल के क़तात निकालते 3 बज गए 3:30 बज गए 4 बज गए कुरान में कहाँ लिखा है क्यों चीख रहे क्यों चिल्ला रहे कुरान में सहरी का ऐलान कहाँ है कुरान में सहरी का ऐलान हो या ना हो रोजे की आयत तो है भाई कुरान में सहरी का ऐलान हो या ना हो रोजे की आयत तो है तो कुरान में आजादारी की डिटेल हो या ना हो आयत मवद्दत तो है आखिरी बात
بعد مجلس تمام ہو گئی. بھائی جیسے سحری اور افطار یہ سب روزے کی آیت میں انکلوڈ ہے، ویسے ہی مجلس و ماتم یہ آیت موتب میں انکلوڈ ہے. آیت موتب کیوں چیخ رہے، کیوں چلا رہے، کیوں چیخ رہے، کاہے کو چلا رہے؟ کہا صاحب ہم نہ چیخیں گے، ہم نہ چیخیں گے. جہاں پر اختر بھائی نے بات ختم کی وہی میں نہیں کروں گا کہ اب آپ بیٹھ کے نہ سن پائیں گے اس بات. کہا اگر ہم نہ چیخیں گے تو آپ چیخیے گا کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں. جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. تو جیسے سحری کا اعلان اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. مجلس کا اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا. حجت ہے تو یہ نہیں کہتا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 30 شعبان کو مولا حسین دنیا میں آئے تھے، ورنہ ہم بھی فردوس کی طرح سے اپنی قسمت میں پالوں پر لگوا لیتے. کیا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 10 محرم کو مولا حسین شہید ہوئے، ورنہ حر کی طرح سے ہم بھی معافی مانگ لیتے. حجت عزیزوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، عزاداروں، ماتمداروں، مولا حسین کے سوگواروں، جناب عباس کا علم اٹھانے والوں، میری یہ بات یاد رکھنا، نہ جانے پھر کبھی سننے کو ملے نہ ملے کہ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ گریہ، یہ بکا، یہ کالے کپڑے، یہ عزاداری کی دولت اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتی تو یہ ماتم و مجلس تارے ڈال ڈال کے تہخانوں میں کیا جاتا. اس خوشبو کی کسی کو بھنک بھی نہ لگتی، اس سورج کی کسی تک کرن بھی نہ پہنچتی، اس دریا کی کسی تک ایک بوند بھی نہ پہنچتی. یہ ہمارا دنیا پر احسان ہے کہ ہم عزاداری چھپا کے نہیں کرتے، سب کو بلا کے کرتے. بھائی یہ ہماری شیعت کی علامت نہیں ہے، یہ ہماری سخاوت کی علامت ہے. یہ کھلے عام عزاداری ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے، ہم سب کو لے ہم چاہتے ہیں کہ سب ساتھ میں جنت جائیں، لیکن اب اگر کسی کے ماتھے پر شبر چپک جائے کیا بات بول دیا، واہ واہ. وہ زینہ ہے جو سفینہ نجات تک پہنچا. لوگ مولا حسین تک پہنچ گئے، مولا حسین تک پہنچ گئے تو دین تک پہنچ گئے. نہ جانے کتنے کنورٹڈ لوگ ملیں گے آپ کو. پہلے شیعہ تو شیعہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ کنورٹ ہوئے، عزادار ہوئے، ماتمدار ہوئے، پھر اہل بیت کے وفادار ہوئے. واہ 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 واہ.
واہ 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 अच्छा है اللہ वाह کے عبادت گزار ہوئے، ہاں پھر نبی کے اطاعتیار ہوئے۔ واہ 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 آپ کسی بھی کنورٹر سے پوچھئے کہ تم جو سفینہ نجات تک پہنچے ہو، تم جو دین اسلام تک پہنچے ہو، تو کس تحقیق کی وجہ سے پہنچے ہو؟ تو کہے گا تحقیق کی وجہ سے نہیں پہنچے ہیں، عزائے سرکار سید الشہداء کی وجہ سے پہنچے۔ یہ مولا حسین کی عزاداری ہے جو کھینچتی ہے، ایک میگنیٹ ہے، वाह 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 ایک مقناطیس ہے جو دنیا کو کھینچتا ہے اور سفینہ نجات تک پہنچتا ہے۔ عزیزوں، میں نے تو اتنا بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا پڑھ جاؤں گا۔ آپ کا شکریہ، سب سے بڑھ کے مادر حسین آپ کا شکریہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے 4 رات محرم کی 4 رات اور کوئی طے نہیں تھا کہ عشاء پڑھنے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا تھا حسین کی ماں اپنے لال کی نوکری سے نہ نکلتی ہے اللہ۔ آج ربیع الاول کی شب بچے تو اگلے برس ہمارا یہ غم پھر ہے کہ چل بسے تو یہ خدا میں سبھی میں خلق سے خانوادہ شبیر و صفدر کے تمام اہل خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروڈیوسر منع بھائی سب سے بزرگ ہیں، ان کا شکریہ میں سعید بھائی اور تمام افراد، اکبر شبیر صاحب مرحوم اور صفدر صاحب مرحوم کے تمام بیٹوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سال بھی انہوں نے مجھے موقع عنایت کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، ایک تو رونا اور دوسرے رونے کے لیے موقع فراہم کرنا، رولانے والوں کے لیے فرشیادہ بچھانا اور بڑا کام ہے۔ اور آج تو پھر آسانی ہے، حالانکہ اس سال ذرا سی دقت ہوئی، عزاداری میں ماتم جیسے کر پاتے تھے ویسے نہیں کر پائے۔ اس بار احساس ہوا اپنے بزرگوں کی قدر ہوئی، اور لوگوں کی قدر ہوئی جو بچوں کو بیچ بیچ کے عزاداری کرتے ہیں۔ میں اب 50 برس کا ہو گیا ہوں، اپنے بچوں سے میں حق کے ساتھ کہوں گا، دیکھو پھر فرش ادا کی اہمیت کو نہ بھولنا۔ تمہیں بڑی آسانی سے فرش ادا مل گیا ہے، ایک پوری تاریخ ہے کہ بچے بیچے گئے امام حسین۔ وہ بہت پرانی بات ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لکھنؤ میں ایک صاحب تھے جو ہر سال اپنے گھر میں خمیری روٹی تقسیم کرتے تھے، ایک بار پیسے نہیں تھے تو 4-5 بلڈ بینکس میں الگ الگ جا کے اپنا خون بھی چالو ہو رہے تھے۔ مولا حسین کی بتائی کیا 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 ہے، یہ بات میں پڑھ چکا ہوں۔ ہر سال کوئی نئے لوگ بھی پڑھ کے آتے ہوں گے، جنہوں نے سنا ہوگا۔ اورنگ آباد مہاراشٹر میں مشہور شہر، وہاں اورنگزیب کے زمانے میں ایک مرحوم جانی امانی صاحب تھے، آج بھی ان کا نام تاریخ اورنگ آباد میں مشہور ہے۔ اس زمانے میں اتنی آزادی نہیں تھی کہ اعلان ہوا، فرش بچھایا، مجمع آ گیا، ذاکر بلایا، شعراء آئے، مرثیہ ہوا، سوزخانی ہوئی، ماتم ہوا، انجمنیں آئیں۔ اس وقت تو اپنے کو شیعہ حسینی کہنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ تو جانی امانی صاحب عزائے حسین کے لیے کرتے تھے کہ سال بھر خوب محنت کر کے پیسہ کماتے تھے اور اپنے گھر میں سامان سجاتے تھے، اور جب عاشور کا دن وہ عصر کا وقت آتا تھا تو اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے تھے، وہ کہتے تھے آؤ میرا گھر لوٹ کے لے جاؤ۔ کوئی برتن لے گیا، کوئی زیور لے گیا، ایک ایک چیز تک لوگ نکال کے لے جاتے۔ اب 1 سال 2 سال بالکل ایک ذہنی تندرست آدمی جو عبد الحواس نہیں ہے، بیوی بچے والا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنا گھر لٹا رہا ہے، تو 1 سال 2 سال 3 سال بعد لوٹنے والوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ آخر آج کے دن کس وقت تم اپنا گھر کیوں لٹا دیتے ہو؟ تو کہا آج ہی کا دن تھا، یہی وقت تھا جب صحرا کا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا، آج ہی کے دن عباس کے بازو کاٹے گئے، اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال کیا گیا۔ مگر دل چاہتا ہے کہ آج کی شب ممبر سے نہ ہو،
अदा की शब है। फिर कहता है यहाँ जितना रो सको रो लो, क्योंकि कल यही वक्त होगा, यही अदा खाना होगा, न घर के पर्दे जले हुए होंगे, न माल लुटा हुआ होगा, न बच्चों के चेहरों पर तमाचों के निशान होंगे, लेकिन एक उदासी होगी। क्यों? इसलिए ज्यादा रुखसत हो जाए। आप सोचिए अपने को, एक ताबूत घर से चला जाए, एक ताजिया घर से रुखसत हो जाए, अलम घर से रुखसत हो जाए। कल खानवादे शबीर और 70 के लोग जब लौट के आएंगे फातमान से, तो उनके दिल में घूसा लगेगा। सब कुछ होगा, सब होगा। खाना खाने में अलम नहीं होगी, अल्लाह होगा। अरे जहाँ अलम ना हो वहाँ ये हालत है, और जहाँ अलमदार न रहो, जहाँ एक दिन में 72 जनाजे निकल गए, 6 मिनट मुझे माफ कीजिएगा अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए। आज के शब रुखसत अदा की शब है, और आज के शब हमारे आपके आखिरी इमाम की यतीमी की शब है। कल मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत सुबह बयान होगी। ये शब आखिरी इमाम की यतीमी की शब है। यूँ खूब मातम करते हो बच्चों को, रोज माशाअल्लाह अंजुमन वाले क्या मातम करते हैं। दिल चाहता है ऐसे ही मातम मैं भी करूँ, अपनी जवानी में किया है, लेकिन जब जोर जोर से सीने में हाथ बचपन में मारते थे और रात में पसलियों में दर्द होता था, तो सैयदा की टूटी हुई पसलियों का दर्द समझ गया। आज मातम में कोई कमी न छोड़ना, लेकिन तनहा मेरे नौजवानों तुम नहीं होगे। बहुत मुकद्दस आलिम आगाए मुकद्दस और मेरी आलल्लाहु मकामा, ऐसा जय्यद आलिम, ऐसा साहिब इरफान मुकद्दस और मेरी, उनका ये वाकया बड़ा मशहूर है कि वो हमेशा बुजुर्ग थे, कि जैसे बुजुर्ग अफराद आहिस्ता आहिस्ता मातम करते, अपनी जवानी में जोर जोर से करते थे, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाते हैं जिसमें ताकत नहीं रहती तो आहिस्ता आहिस्ता मातम करते हैं। तो मुकद्दस या बेली भी आहिस्ता आहिस्ता मातम करते हैं। एक बार करबला मोहल्ला में एक मातमी अंजुमन हरम मौला हुसैन में दाखिल हुई, और नौजवान कुर्ते उतारे के मातम कर रहे थे। अल्लामा मुकद्दस अकबेली के शागिर्दों ने देखा कि उन्होंने अमामा उतारा, फिर अपनी अबा उतारी, फिर अपना पहरान उतारा। वो जैसे 20-20, 25-25 बरस के जवान मातम कर रहे थे, वैसे 80 बरस के मुकद्दस अकबेली उनके बीच में दोनों हाथों से मातम करने लगे। अब शागिर्दों को बड़ी हैरत हुई, उन्होंने वापस आके पूछा कि हुजूर आपको मातम करते तो देखा, लेकिन ऐसे मातम करते नहीं देखा। क्या जो मैंने देखा वो तुमने देखा भी नहीं। आपने क्या देखा? कब मैंने देखा उन नौजवानों के बीच मेरा आखिरी इमाम दोनों हाथों से वहाँ गरीबा ज़माना की यतीमी की शब है। हमारे फातिह मियां ने बात याद दिलाई हमें, ज़ियारत नाहिया। इमाम ज़माना की ज़ियारत है जो आपने अपने जद्द मज़लूम मौला हुसैन की क़ब्र पर खड़े होकर पढ़ी। आप भी जवाब सलाम दीजिए और इमाम ज़माना के सलाम के जुमले सुनिए। ज़ियारत नाहिया में फरमाया कि अस्सलाम अलल क़तील मज़लूम, सलाम उस मज़लूम पर जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अस्सलाम अला अखीह मस्मूम, सलाम उस पर कि जिसके भाई को ज़हर दफ़ा से मार दिया। अस्सलाम अला अली कबीर, सलाम 18 बरस के अली अकबर पर। अस्सलाम अला सगीर, सलाम 6 महीने के अली असगर पर। ये जुमला सुनिएगा, इमाम का ये जुमला नहीं है, मर्सिया है। फरमाया अस्सलाम अला आज़ाइल मुक़द्दियाते, सलाम हो जिसके उन हिस्सों पर जिन्हें काट के बदल में अलग कर दिए। अल्लाह अस्सलामु अलैकुम।
القواعد المقطعة السلام علی مقتول الوطین، سلام اس پر جس کے دل کی رگوں میں کاٹ ڈالا گیا. بچے تو اگلے بار جو چل بسے تو یہ اپنا سلام رخصت حسین خیمے میں آئے، بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا، بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ آگے میں جا دیجئے بیٹا. باپ کے امانے کے پیٹ کبے گریبان کھلا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی. پہلا سوال کیا بابا آپ کا یہ حال ہو گیا، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہ کس کو پوچھو گے؟ دیکھو یہ ہمارے ہاتھوں پر ہمارے عباس کا خون ہے، دیکھو یہ ہمارے سینے پر علی اکبر کا خون ہے. چوتھے امام نے بستر پر کوہنیاں ٹکائی اور علی اصغر کے جھولے کی طرف دیکھا کہ بابا بھیا ابا کی گود میں ہے. سجاد جھولے کو نہ دیکھیے، ہمارے چہرے کو دیکھیے. سید سجاد ہم جا رہے ہیں، قید شاہ سے چھوٹ کے جانا ہمارے سینے میں ہمارے سلام کہہ دینا. اداکار سلام سلام دے، ارے سلام اس پر جس نے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا. سلام اس پر جس نے یتیم بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے میں اٹھایا. چلے بیویوں نے حلقہ بنایا. مولا حسین کے 2 بہنیں نہیں تھیں، مولا حسین کے 7 بہنیں تھیں. 7 جناب زینب و کلثوم تو جناب معصومہ سے تھی، مگر 5 بہنیں اور تھیں جس میں جناب عباس کی بہنیں تھیں. دیکھا ہے جیسے ہی مولا حسین نے اپنا قدم در خیمہ کی طرف بڑھایا، ساری بیویاں تو روتے روتے کھاڑ پکڑ گئی. اے بھائی 7 بہنیں لپٹ گئی، کوئی کٹنے سے لکھی ہے، کوئی کمر سے لکھی ہے. الوداع الوداع. پہلے خیمے کے اندر، بیٹی خیمے کے باہر. نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیلاب یا باہر، سینے پر سلائے گے تمہیں رات کو بادل. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اکبر، شہدے کہاں پر زندہ کرو صدقے میں تم پر. رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی. کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا چل جانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تاپ کر یہ دل افگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. آخری مرتبہ مختصر کر رہا ہوا دل کو، آخری مرتبہ سکینہ کو پیار کیا، میدان جنگ میں آئے، بلا کی جنگ کی. آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس. اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. تلوار کو نیام میں رکھا تھا کہ ابو ایوب نے ایک نیزہ سینے کے اوپر مارا. علی حسین پیچھے ہوئے تھے کہ ابن عشر سے بھالا لے کے امام کی اس بستی میں مارا. امام بھالے کو روکے ہوئے تھے کہ خولی نے ایک نیزہ لیا اس بستی میں مارا. ایک پتھر اٹھایا گیا، امام کے ماتھے پر بھاگا گیا. ارے میرا گلا چلتے تھے 4 سخت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پنچھیوں والے حسین پر. کیسے بھلا جائے، یہ تو نبی کی گود کے پالے حسین پر آتے تھے، منظروں کو گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. سینے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا. عزیزوں دل کو سنبھالیے،
مسجد کو ختم کر دوں جناب سیدہ ابھی بہت سی حسرتیں دل میں محفوظ ہے اے بیوی ان اداکاروں کو سال بھر ضرور زندگی دلوائیے گا کہ باتیں نہیں کر پائے ارے آئے کیا یہی تو ہے کیا چاہتے مولا حسین پروں نے 1 سال اور بیوی نظرداروں کو دیجیے گا تاکہ اپنی حسرت نکال سکے جو عمر بھر حسین پر آنسو بہائیں گے اشک دم حسین ادا کرنا پائے سنے عزیزو مولا حسین پر چلتے تھے 4 سبت سے بھالے حسین لکھا ہے ابو ایوب نے سینے پہ نیزہ مارا ابن اشعث نے ادھر سے بھالا مارا اولی نے ادھر سے نیزہ مارا شیس ابن ربعی نے پتھر اٹھا کے امام کے ماتھے پر مارا اور بولا 10 تیر لے کے آیا تھا 10 تیر ابھی آپ نے زیارت نائیہ کا افتتاح سنا تھا السلام علی مقتول الوطین سلام اس پر جس کے دل کی رگیں کاٹ دی گئے سنیے گا عزیزان گرامی اور بولا 10 تیر لے کے آیا تھا 7 تیروں کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں لگے کہاں چلے 3 تیروں کا ذکر ہے اور بولا ملعون اللہ اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے 3 تیر پہلا تیر چلایا سکینہ کے پنجیلے میں لگا دوسرا تیر چلایا جناب علی اصغر کے گلے پر لگا تیسرا تیر چلایا اور تیر سنسناتا ہوا امام کے دل میں پیوست ہو گیا السلام علی مقتول الوطین سلام اس پر جن کے دل کی رکھوں کو کہاں ڈالا گیا بہت سے رہتے لگے بہت سے درد آئے لیکن روایت بتاتی ہے ایسا سمال کو سنے کہ جتنی تکلیف کس تیر سے ہوئی کہتے ہیں کہ دل کے اندر بے وقت ہے اتنی تکلیف کسی تیر سے نہیں دیکھا یہ پہلا تیر تھا جو امام نے کھینچنا چاہا میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ بات مگر دل جاتا ہے پڑھ دو آپ کو تیر کا شیپ معلوم ہے تیر کا شیپ شکل کیسی ہوتی ہے آگے ایک نوک ہوتی ہے وہ نوک اس لیے ہوتی ہے کہ اس نوک کے ذریعے تیر جسم کے اندر جائے اور پیچھے سے وہ تکونا ٹرائنگل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہک لگے رہتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تیر سینے میں لگنے کے بعد کھینچے تو تیر کھینچنے نہ پائے یا تو پسلیوں میں پھنس جائے یا تو ہڈیوں میں گل جائے لکھا امام نے پہلے چاہا کہ تیر سامنے سے نکالے لیکن جب تیر سامنے سے نہ نکلا تو تیر کے پیچھے ہاتھ کو رکھا تیر کو تبانا شروع کیا ہاتھ پیچھے ڈالا تیر کو ڈالا کہتے ہیں اسے گریا کہتے ہیں اسے رونا کہتے ہیں امام نے کہا تھا اسے سارے اداکاروں کی طرف سے وہ لوگ جو گھروں میں بیمار ہیں جب بستر پر تڑپ رہے ہیں کہ ہم مجلس سے گھر آئے اس سب کی طرف سے ایک امام گرے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے پتھر مارے جن کے بعد پتھر ختم ہو گئے چلتی ہوئی بتی امام کے سر سے بچانا شروع کر دی خنجر لے کے آگے بڑھا لکھا ہے 12 مرتبہ ملعون نے خنجر چلایا جب پہلی مرتبہ خنجر چلا امام نے کہا واہ اماں دوسری مرتبہ کہا واہ جدہ ارے نانا تیسری مرتبہ کہا واہ بتا ارے بابا لیکن اس کے بعد 9 مرتبہ اور خنجر چلا
نہ اماں نہ بابا نہ نانا خنجر چل رہا تھا، امام کہہ رہے تھے وہاں پاسا